بندوں میں سب سے افضل ترین شخص کون ہوتے ہیں؟ انبیاء۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صحیح بخاری میں کہ کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل میں ایک سلسلہ چلا ہے سیاست کا جو نبیوں نے کی ہے۔ سیاست کی ڈیفینیشن کو ذہن میں رکھیں کہ لوگوں کے معاملات میں تدبیر کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بنو اسرائیل میں نبیوں نے سیاست کی ہے، یعنی لوگوں کے معاملات میں تدبیر کنہوں نے کی ہے؟ نبیوں نے۔ یہ باتیں سمجھنے کی ہیں۔ اب میں نے آپ کو کیا کہا کہ سیاست کس کا حق ہے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ وہ فیصلے نازل کرے گا کہ میرے بندوں کے معاملات میں تدبیر کس طرح کرنی ہے، اور اس کے لیے کون تھے پہلے لوگ؟ انبیاء تھے۔ اور نبی ایسا شخص ہے جس کی ڈائریکٹ کنیکشن لائن لگتی ہے اللہ سے، ڈائریکٹ احکامات نازل ہوتے ہیں، اور اللہ کے حکم سے وہ نبی اللہ تعالیٰ کی تعلیمات، اللہ تعالیٰ کی تدبیرات کو بندوں کے درمیان نافذ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس پر بھی فرض نہیں ہے کہ وہ تنفیذ کرے۔ اگر ہر نبی پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ احکامات، تدبیرات کو نافذ کرنا فرض ہوتا، یعنی رزلٹ نکالنا اس کے ذمے ہوتا، تو پھر ایسا نہ ہوتا جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نبیوں میں سے کچھ نبی ایسے بھی گزرے ہیں کہ ان کی امت میں سے کوئی ایک بندہ بھی ان پر ایمان نہیں لایا۔ جب ایک بندہ بھی ایمان نہیں لایا تو اس نبی پر جو انسٹرکشن آتی تھی اللہ کی طرف سے اس نے نافذ تو نہیں کی نا، کیونکہ ایک بندہ بھی ایمان نہیں لایا۔ تو نبی کا کام بھی صرف کوشش کرنا ہے اللہ کی تدبیرات کو لوگوں پر لاگو کرنے کی، اس کے ذمے رزلٹ نہیں ہے۔ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، رزلٹ اللہ کے ذمے ہے۔ میرا اور آپ کا کام کوشش کرنا ہے، نبی کا کام بھی کوشش کرنا ہوتا ہے۔ اگر نبی کی کوشش اور میری اور آپ کی کوشش میں اللہ تعالیٰ نے راہیں ہموار کر دی تو پھر تنفیذ ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو یہ ہے کہ سیاست لوگ کرتے ہیں، انسان کرتے ہیں، جیسے کہ انبیاء کیا کرتے تھے، اور آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی اس دنیا میں سیاست کر کے گئے ہیں۔ یہ سیاست کی ڈیفینیشن ہے، سیاست کس کا حق ہے اور سیاست کون کریں گے؟ زمین پر لوگ کریں گے۔ اب اس طرف آ جائیں اس نقطے کی طرف کہ اسلام میں سیاست کا کیا تصور ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ دین اسلام احکامات کا دین ہے، آپ کو زندگی کے ہر شعبے میں احکامات دیتا ہے، اللہ تعالیٰ آرڈیننس دیتا ہے۔ کچھ ایسے مسائل ہوتے ہیں کہ ان میں تفصیلی احکامات ہوتے ہیں، تو خاندانی زندگی کا جب آپ مطالعہ کریں گے قرآن و حدیث میں آپ کو تفصیلی احکامات ملیں گی، کس طرح رہنا ہے، کس طرح نہیں رہنا، نکاح کیسے کرنا ہے، کیسے نہیں کرنا، طلاق کے معاملات کیسے ڈیل کرنے ہیں، بچہ پیدا ہو جائے تو اس کی رضاعت کے معاملات ہیں، دودھ پلانے کے معاملات ہیں۔ یہ احکامات وراثت ہیں جو خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، تفصیلی احکامات ہیں۔ کچھ احکامات مبہم ہوتے ہیں، سرسری طور پر بیان ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر نماز پڑھو، اللہ تعالیٰ بار بار کہتا ہے نماز پڑھو، نماز مومنوں پر فرض ہے، مقرر اوقات میں فرض ہے، لیکن اس کی تفصیل سنت میں آپ کو ملے گی، قرآن میں نہیں ملے گی۔ لیکن سیاست ایک ایسا شعبہ ہے اسلام کا، انسانی ضرورت کا، کہ اس میں دین صرف تصور دیتا ہے، تفصیلی شکل نہیں دیتا ہے، کہ اسٹرکچر بنا کر نہیں دیتا کہ یہ تمہارا اسٹرکچر ہے، اس طرح تمہیں سیاست کرنی ہے۔ اسلام نے ایک تصور دیا ہے سیاست کا جس کو ہم دوسرے الفاظ میں خلافت کہیں گے، اس کے علاوہ اور کوئی بھی تصور نہیں ہے اسلام میں سیاست کا۔ آپ جتنی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث ہیں، قرآن مجید کا مطالعہ آپ کریں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو آپ پڑھیں گے، تو سوائے خلافت کے آپ کو کوئی بھی اسلامی سیاسی نظام نہیں ملے گا۔ اور اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ تصور کیا ہے اور یہ تصور کیوں ہے اور اس کا فائدہ کیا ہے؟ یہ تصور کیا ہے خلافت کا تصور یہ ہے کہ دنیا میں بسنے والے جتنے بھی مسلمان ہیں وہ ایک حاکم کی رعایت میں رہ کر زندگی گزاریں، یہ تصور ہے خلافت کا۔ میری کوشش ہے کہ آج ہی میں آپ کو بات سمجھا کے اس معاملے کو نمٹا دوں۔ تمام کی تمام جو اسلامی ورلڈ ہے وہ ایک حاکم کی رعایت میں، حکمرانی میں زندگی گزارے، یہ تصور ہے۔
اب یہ سوال ہے کہ کیوں یہ تصور ہے؟ ایسے بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ خطے وائز ہر ملک کا خلیفہ الگ ہو، پاکستان کا الگ خلیفہ ہو، ترکی کا الگ خلیفہ ہو، بنگلہ دیش کا الگ ہو، ملیشیا کا الگ ہو. ایسا کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ایک حکمران کے تحت تمام مسلمانوں کو زندگی گزارنے کا تصور، سیاسی تصور جو اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہے، اس کے پیچھے بہت بڑی حکمت ہے، فائدہ ہے، جس کی شاہد، جس پر مشاہدہ تاریخ سے بھی آپ کر سکتے ہیں کہ اگر یہ تصور، یہ سیاسی نظام ہو تو کیا فائدہ ہے، یہ نہ ہو تو کیا نقصان ہے. جب جب مسلمانوں کے درمیان خلافت رہی ہے، کسی نے بھی ان کا بال ٹیڑھا کرنے کی کوشش نہیں کی ہے. مسلمان ہمیشہ نظم و ضبط میں رہے ہیں. یہ خلافت کا جو تصور ہے ایک قلعے کی حیثیت رکھتا ہے. جب تک بندہ قلعے میں بند ہے تب تک دشمن اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا. سب ایک جگہ جمع ہے. اگر کوئی مثال کے طور پر دور بھی ہے اسلامی ریاست میں، اس کو کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش بھی کرے گا، ٹیڑھی آنکھ سے دیکھنے کی کوشش بھی کرے گا، وہ ایک آواز لگائے گا تو خلیفۃ المسلمین اس کے دفاع کے لیے نکل پڑے گا. یہ فائدہ ہے کہ خلافت میں ہی مسلمانوں کی زندگی کا، بقا کا بہت بڑا سبب ہے، بہت بڑا اثر ہے اس میں. اس کی مثال عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے دور کی آپ لے لیں. عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ جو ایک بڑی زمینی رقبے کی احاطے پر خلافت کر رہے تھے. عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے اپنے قاصد کو سلطنت روم میں کسی کام کے لیے بھیجا، کسی کام کے لیے بھیجا. جب وہ قاصد واپس آنے لگا تو وہ روم کی گلیوں میں چکر کاٹ رہا تھا. واپسی مسلمانوں کے دارالحکومت جانے سے پہلے اس نے دیکھا کہ ایک گلی میں ایک گھر بنا ہوا ہے، وہاں سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے. اس قاصد نے سوچا کہ اس کافروں کی سلطنت میں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے مسلمان ایک حاکم کے تحت جمع ہیں، یہی ہے جماعت المسلمین، جو ایک حاکم کے تحت جمع ہو جائیں، ان کافروں کے اندر قرآن پڑھنے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے. وہ گیا اس کمرے میں، اندر گھسا، اندر گھس کر دیکھا کہ ایک نابینا شخص ہے، وہ قرآن پڑھ رہا ہے. اس کو کہا کہ السلام علیکم، اس نے جواب نہیں دیا. دوسری بار سلام کیا، اس نے جواب نہیں دیا. تیسری بار اس نے سلام کیا، اس نے جواب نہیں دیا. اس نے کہا کہ اللہ کے بندے تم سلام کا جواب کیوں نہیں دے رہے؟ اس نے کہا کہ کیا کافروں میں بھی کوئی ایسا بندہ ہے جس کو یہ پتا ہو کہ مسلمانوں کا تحیہ، ان کی گریٹنگز میں پہلی چیز سلام ہے؟ اب اس کو نظر تو نہیں آ رہا نا کہ اس کی وضاحت کیا ہے بندے کی. اس نے کہا کہ میں عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا قاصد ہوں، تمہارا مسلمان بھائی ہے. وہ فوراً متوجہ ہوا نابینا شخص، اس نے جواب دیا. اس قاصد نے پوچھا کہ یہ تمہارا کیا معاملہ ہے؟ ایک تو تم نابینا ہو اور تمہارا جسم میں دیکھوں تو ایسے ہے جیسے تم پر کسی نے بہت بڑا ظلم کیا ہے، یہ تم کھانے کو ترستے ہو، اور یہ تمہارا کیا معاملہ ہے، تھوڑا مجھے بتاؤ. اس نے کہا کہ دیکھو میں ایک غزوے میں گیا تھا اور ان کافروں کے ہتھے چڑھ گیا اور میں ان کا اسیر بن گیا، غلام بن گیا. مجھے سلطنت روم کے بادشاہ نے، سلطان نے بلایا اور مجھے آفر دی کہ تنصر، نصرانی بن جاؤ تو میں چھوڑ دوں گا. اس نے کہا کہ میں نے انکار کیا، فابیت، کہ میں نصرانی نہیں بنوں گا، میں دین محمدی نہیں چھوڑوں گا صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے کہا کہ اگر تم مسلمان اسلام کو نہیں چھوڑو گے، نصرانی نہیں بنو گے، تمہاری آنکھوں میں جیسے وہ سوئے ہوتے ہیں وہ گھسا کے تمہاری آنکھیں پھاڑ دوں گا. اس نے کہا کہ میں نے اپنے دین کو اپنی آنکھوں پر ترجیح دی کہ بھلے میری آنکھیں چلی جائیں، مجھے اپنا دین بچانا ہے. اس نے واقعی میں میری آنکھوں میں سوئیاں گھسائی اور میری آنکھیں پھاڑ دی، جس وجہ سے میں نابینا ہو گیا. اور اللہ کی قسم اگر قیامت کے دن اللہ نے مجھے عمر بن عبدالعزیز کے ساتھ جمع کیا نا، تو میں اللہ کو کہوں گا کہ اللہ یہ وہ شخص ہے جس کا میں رکن تھا، جس کی سلطنت کا میں حصہ تھا، مسلمان تھا، لیکن اس کو میری کوئی پرواہ نہیں تھی، اس نے مجھے نہیں بچایا. اللہ کی قسم اگر اللہ نے مجھے جمع کیا قیامت کے دن تو میں عمر بن عبدالعزیز کو نہیں چھوڑوں گا، اللہ کے سامنے شکایت کروں گا.
وہ قاصد گیا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے پاس. جب عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کو اس کے قاصد نے کہا کہ ایک یہ ماجرا ہوا ہے کہ کافروں کی سلطنت میں ہمارا ایک مسلمان بھائی مظلوم ہے. عمر بن عبدالعزیز نے نہیں سوچا کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، ایک بندہ ہے بلے چلا جائے، کیوں فتنہ کروں، کیوں جہاد کروں، کیوں میں اس کے لیے اپنی فوج کو بھیجوں. عمر بن عبدالعزیز نے خط لکھا. خط میں یہ لکھا کہ من عمر بن عبدالعزیز، کہ یہ خط عمر بن عبدالعزیز کی طرف سے ہے روم کے بادشاہ کے لیے. مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ ہمارا ایک مسلمان بھائی تمہاری قید میں بند ہے. 3 دن تمہیں میں دیتا ہوں، اگر اس 3 دن کے اندر میرا یہ مسلمان بھائی مجھے واپس نہیں ملا تو میں اتنا بڑا لشکر بھیجوں گا کہ اس کا پہلا آدمی تمہارے قلعے کے اندر ہوگا اور اس کا آخری آدمی میری خلافت کے اندر ہوگا، دارالحکومت میں. معاملہ یہ ہوا کہ جب عمر بن عبدالعزیز نے قاصد کو بھیجا اس مسلمان کو لینے کے لیے، اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ وہ مسلمان فوت ہو چکا تھا. اب سلطنت روم گھبرا گئی کہ اب کیا کریں. یہ وہ مسلمان ہیں جو جھوٹے نہیں ہیں، یہ وہ مسلمان ہیں جو اپنی بات میں سچے ہیں، یہ واقعی میں لشکر بھیجے گا. اس قاصد نے کہا کہ دیکھو تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر وہ واقعی میں اس کی موت لکھی ہوئی تھی، وہ مر گیا ہے، تم اس کا جسم ہمیں دے دو، ہم اس کو لے جائیں گے، کفنائیں گے اور اس کو دفنائیں گے. تو وہاں پہ معاملہ ختم ہو گیا. یہ قصہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ خلافت مسلمانوں کی حیات اور بقا کا بہت بڑا سبب ہے، اس لیے اللہ اور اس کے رسول نے یہ تصور دیا ہے. اس کے علاوہ اگر مسلمان فرقہ پرستی جو کہ نیشنلزم میں اس میں جب سے تقسیم ہوئے ہیں، اللہ کی قسم کسی ایک مسلمان کو کوئی ایٹمی طاقت رکھنے والا ملک بھی نہیں بچا سکتا. جب پہلی جنگ عظیم ہوئی، سلطنت عثمانیہ ان کے ترکوں اور عربوں کے خلاف، عربوں کے درمیان جو بغاوتیں ہوئی، عرب جو انہوں نے بغاوت کی سلطنت عثمانیہ کے خلاف، وہاں سے سلطنت عثمانیہ ٹوٹی ہے. وہاں سے پہلی جنگ عظیم کی بات کر رہا ہوں، وہاں سے مسلمان نیشنلزم میں تقسیم ہوئے ہیں. یہ جا کر اب دیکھ لیں آپ کہ اب شام شامیوں کا، مصر مصریوں کا، ہر ملک اس کے رہنے والوں کا، یہ نیشنلزم میں وطنیت میں تقسیم ہو گئے. اب آپ خود دیکھ لیں کہ کہیں پر بھی مسلمانوں پر ظلم ہو جائے، چاہے فلسطین ہو، چاہے شام ہو، چاہے برما ہو، چاہے چائنا ہو، کوئی کسی کو نہیں بچا سکتا، کوئی کسی کو نہیں بچا سکتا. یہ نقصان ہے خلافت کے نہ ہونے کا. اور خلافت کا تصور ہونا چاہیے. اس کا فائدہ یہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ جب تک خلافت ہوگی، جب تک خلافت تھی تو مسلمانوں کی زندگیاں محفوظ تھی. جب سے خلافت نہیں ہے، نیشنلزم میں ہمیں تقسیم کیا گیا ہے، مسلمان کبھی بھی اپنے آپ سے ظلم کو رفع دفع نہیں کر سکتے. اب آخری نقطہ یہ ہے کہ بلکہ سیکنڈ لاسٹ نقطہ کہ خلافت کیسے قائم ہو. دیکھیے خلافت قائم اس طرح ہوتی ہے کہ ایک خلیفہ جو چل رہا ہوتا ہے وہ جب یہ محسوس کر رہا ہے کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں تو وہ خود کسی دوسرے خلیفہ کو نامزد کر کے چلا جائے. جیسا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب ان کو پتہ چلا کہ میں جا رہا ہوں تو انہوں نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو نامزد کر دیا. یہ ایک طریقہ ہے. اب ہمارے دور میں کوئی آپ کو خلیفہ نظر آ رہا ہے کہیں پہ خلافت قائم ہے؟ اس کا مطلب اب کیسے انتخاب ہوگا، کیسے خلافت قائم ہوگی؟ دوسرا اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر خلیفہ نہیں ہے یا خلیفہ نے دوسرے خلیفہ کو نامزد نہیں کیا تو پھر مسلم ورلڈ کے وہ لوگ جو مسلم ورلڈ میں اعتماد رکھتے ہیں، مسلمانوں کے درمیان ایجوکیٹڈ ہیں، ان کو علم ہے، شعور ہے، حالات سے خبرگیری ہے، وہ ان کی کمیٹی بنے گی اور وہ کسی صلاحیت والے بندے کو خلیفہ نامزد کریں گے. یہ ایک صورتحال ہے. اب آپ مجھے بتائیں ہم جس دور میں جی رہے ہیں کیا یہ ممکن ہے کہ مسلم ورلڈ ان میں سے چند ایک کمیٹی بنے، چند افراد پر مشتمل، اور کسی کو خلیفہ نامزد کر دے؟ ایسا اس دور میں ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. ہمارے دور میں ایسا ہونا ہمیں ممکن نہیں لگ رہا. کیوں؟ کیونکہ یہ اس طرح نہیں ہے کہ مثال کے طور پر میں ایک مہم چلاؤں اور پاکستان میں خلافت قائم کروں، باقی ملکوں کی اپنی جو ہے نا وہ ریاستیں ہیں. نہیں، خلافت پوری مسلم ورلڈ کو اپنے انڈر میں لیتی ہے.
ایسے نہیں ہے کہ پاکستان کا خلیفہ الگ ہے، ترکی کا خلیفہ الگ ہے، افغانستان کا خلیفہ الگ ہے، ایسے نہیں ہے سسٹم، ایسا تصور نہیں ہے سیاسی اسلامی، بلکہ خلافت ہوگی تو پوری مسلم ورلڈ کو اپنے اندر ملے گی وہ۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ کیا ایسا ممکن آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کہیں سے خلافت قائم ہو جائے؟ آ رہا ہے؟ نہیں آ رہا۔ تو اب اس کا مطلب یہ کہ میں اللہ سے نا امید ہو جاؤں، میں اللہ سے نا امید ہو جاؤں کہ اب تو خلافت نہیں ہے، چلو اب ایسا کرتے ہیں کہ اسی سسٹم میں جس کو ہم کفر کہتے ہیں جمہوریت، اسی میں گھس کر اسلام کو لے کر آئیں۔ اللہ کی قسم یہ بے وقوفی اور شیطان کی طرف سے خام خواہ کی امیدیں ہیں۔ یعدہم ویمنیہم، یہ شیطان دھوکے دیتا ہے، جھوٹے وعدے دیتا ہے انسان کو، اور انسان کو جھوٹی امیدیں دلاتا ہے۔ وما یعدہم الشیطان الا غرورا، شیطان کے دھوکے میں کبھی بھی مت آنا، اپنے آپ کے سامنے ہمیشہ کتاب و سنت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو مد نظر رکھنا کہ ہم اس دور میں کہ اللہ سے نا امید ہو چکے ہیں کہ 70-75 سال ہو گئے ہیں، اب تک اسلام نافذ نہیں ہوا، چلو ابھی اسی سسٹم میں گھس کے اسلام کو نافذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم کبھی بھی نہیں ہوگا۔ اس کی مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں آپ کی خود زندگی، آپ کی ذات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تبلیغ شروع کی تو کافروں کو بڑی تکلیف ہوئی۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں بیٹھے ہوئے تھے، عتبہ بن ربیعہ یہ کافروں کا ایک سردار تھا، اس نے جو وہاں پہ مجلس لگتی تھی قریش مکہ کی، کفار قریش کی، ان کو آ کر کہا کہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، آج میں ان سے کچھ ڈیل کرنا چاہتا ہوں، ان کے سامنے کچھ آفرز رکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ ان کی وجہ سے ہمارے یہاں پہ قبیلوں میں، ہمارے اس خطے میں فساد برپا ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جاؤ بات کر کے آؤ۔ عتبہ بن ربیعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، بیٹھے، فرمایا کہ بھتیجے مجھے تجھ سے کچھ بات کرنی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کریں آپ بات۔ کہا کہ دیکھو تم یہ جو حرکت کر رہے ہو نا، یہ دعوت دے رہے ہو، ہمارے معبودوں کی تم نکتہ چینی کرتے ہو، ہمارے آباء و اجداد کو تم کافر کہتے ہو، تم نے ایسی دعوت دی ہے کہ بھائی بھائی کا دشمن ہے، باپ بیٹے کا دشمن ہے، تم کہتے ہو کہ تمہارے پاس کوئی آتا ہے وہی لے کر خدا کی طرف سے، اللہ کی طرف سے، دیکھو کہیں وہ جن بھوت تو نہیں ہے کہ جس نے تمہارا دماغ خراب کر دیا ہو اور تم مینٹلی طور پر تمہارا توازن ہٹ گیا ہو۔ اگر یہ معاملہ ہے تو ہم بہت سارا مال جمع کر کے ایک اچھا طبیب، ایک اچھا ڈاکٹر چن کر تمہارا علاج کرواتے ہیں۔ اگر یہ معاملہ نہیں ہے، اگر تم اپنی اس دعوت سے مال چاہتے ہو تو ہم پورے عرب کے لوگ مال اکٹھا کر کے تمہیں مال دے دیتے ہیں تاکہ تم مالدار بن جاؤ۔ اس کے بعد جو 2 آفریں کی ہیں نا وہ قابل غور ہیں۔ فرمایا کہ اگر تم اس دعوت سے یہ چاہتے ہو کہ ہم تمہیں اپنا سردار بنا لیں تو ہم تمہیں اپنا سردار بھی بنا لیں گے، اور لاسٹ یہ کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تم ہمارے بادشاہ بن جاؤ، اس لیے تم یہ دعوت لے کر آئے ہو، تو ہم پورے عرب تمہیں بادشاہ بنانے کے لیے تیار ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ کیا اس سے بڑا موقع ہو سکتا تھا اللہ کے رسول کے پاس کہ آپ ان کے اندر رہ کر دین کو لے کر آئیں؟ کیا ضرورت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنے کی؟ کیا ضرورت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کافروں سے الگ ہو کر ان کے خلاف جہاد کرنے کی؟ کیا ضرورت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہیرے جیسے ساتھیوں کو قربان کرنے کی، شہید کروانے کی؟ ضرورت تھی نا، کیونکہ اسلام جو تصور دیتا ہے اس میں مسلمانوں کا بقا ہے، اور یہ کافر اور یہ کفر کا نظام کبھی بھی اسلام کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا، کبھی بھی، چاہے کوئی بھی جماعت آ جائے، چاہے کوئی بھی ایڑی چوٹی کا زور لگا لے، کبھی بھی اس سسٹم میں اللہ کی قسم اسلام نہیں آئے گا۔ یہ اللہ سے نا امیدی ہے، اور اس کی مثال ہمارے شیخ امین اللہ پشاوری حفظہ اللہ، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے، بڑی اچھی دی ہے۔ فرمایا کہ دیکھیں جس طرح حج فرض ہے، اس طرح اقامت دین کو نافذ کرنے کی کوشش کرنا بھی فرض ہے۔ رزلٹ ہمارے ذمے نہیں ہے، رزلٹ اللہ کے ذمے ہے۔ تو جس طرح حج کرنا فرض ہے، اب ایک بندے پر حج کرنے کی استطاعت نہیں ہے، حج کرنے کی استطاعت نہیں ہے، تو کیا وہ کسی سے قرضہ لے کے حج کرے گا؟ کیا وہ چوری کر کے مال کما کے حج کرے گا؟ آپ مجھے جواب دیں، ایسے حج ہوگا؟ ایسے کبھی بھی حج نہیں ہوتا۔ تو اسلام نافذ ہوگا تو وہ خلافت کے تحت ہی نافذ ہوگا، کبھی بھی ان چور راستوں سے نافذ نہیں ہوگا، بندہ کتنی بھی کوشش کر لے، کیونکہ یہ کفر ہے۔ آپ کو دیکھیں بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ جمہوری نظام کیا ہے،
آپ جب چاہیں اس میں شراب حلال کر دیں، آپ کی مرضی ہے. آپ جب چاہیں سود اس کو جاری رکھیں، آپ کی مرضی ہے. آپ جب چاہیں فحاشی کو پھیلائیں اور نکاح پر پابندیاں لگائیں، اس پر شرطیں لگائیں، آپ کی مرضی ہے. یہ بڑا شرک ہے اس دور کا کہ حاکمیت تو صرف اللہ کی ہونی چاہیے تھی، لیکن اب لوگوں کی حاکمیت کے تحت جینا چاہ رہے ہیں اور اس خام خواہ خیالی پلاؤ میں جو ہے نا وہ پک رہے ہیں کہ ہم اس سسٹم میں رہ کر انشاءاللہ اسلام کو لے کر آئیں گے. ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا. اب بندہ کیا کرے جب حالات ہی سازگار نہیں ہیں؟ تو اس میں بندے کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی رسول ہے حذیفہ بن یمان، انہوں نے اللہ کے رسول سے سوال کیا. صحیح بخاری، مسلم، ابن ماجہ اور دیگر کتب احادیث میں یہ حدیث موجود ہے. اللہ کے رسول نے فتنوں کے بارے میں خبر دی تو صحابی نے فتنوں سے بچنے کے حوالے سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول جب فتنوں کا دور آئے گا، جب ایسے اسکالرز پیدا ہوں گے جو لوگوں کو جہنم کی طرف بلائیں گے، تو اس وقت میں کیا کروں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تلزم جماعت المسلمین و امامہم، کہ اس وقت تم مسلمانوں کے خلیفہ اور اس کے تحت رہنے والی جو جماعت المسلمین ہوگی، جو اسلامی ورلڈ ہوگی، جو مسلم رعایا ہوگی، اس کے ساتھ شامل رہنا، ان سے الگ مت ہونا. اس صحابی نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر خلافت نہ ہو اور مسلم ورلڈ ایک خلیفہ کے تحت جمع نہ ہو تو پھر میں کیا کروں؟ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو یہ انسٹرکشن نہیں دیا، حالانکہ دینی چاہیے تھی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے دور کے ایک بندے کو اٹھا لیں باصلاحیت اور ایک صحابی کو اٹھائیں، آپ کمپیئر کریں، کون بندہ باصلاحیت ہوگا جو سیاست کر سکے؟ وہ بندہ جس نے اللہ کے رسول کی صحبت اختیار کی ہے، جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز کو مشاہدہ کیا ہے، سامنے دیکھا ہے. اب اس صحابی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس صحابی نے سوال کیا کہ خلافت نہ ہو، مسلم ورلڈ ایک خلیفہ کے تحت جمع نہ ہو، پھر میں کیا کروں؟ تو اللہ کے رسول نے اس کو یہ کہا کہ تم ایک پارٹی بنانا، تم کوشش کرنا اور خلافت کے لیے تگ و دو کرنا. اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا، بلکہ یہی انسٹرکشن دی کہ فاعتزل تلک الفرق كلها. دیکھو خلافت جس دور میں نہیں ہوگی اس دور میں لوگ حکمرانی کے لیے مریں گے، حکمرانی کے لیے کوشش کریں گے. تم کسی بھی پارٹی میں شمولیت اختیار نہیں کرنا. فاعتزل تلک الفرق كلها، تمام فرقوں سے باز رہنا. اب مجھے یہ بتائیں کہ ہم اتنے اندھے ہیں کہ ہمیں سیاسی مذہبی طور پر مسلک پرستی اور فرقہ پرستی نظر آتی ہے، لیکن کبھی کسی نے یہ دیکھا ہے کہ یہ سیاسی بھی تو فرقہ پرستی ہے جو لوگوں کو فرقوں میں ڈال رہی ہے، جو اسلامی اخوت ہے اس کو مٹی میں ملا رہی ہے، کہ ہر پارٹی کا بندہ دوسری پارٹی کے بندے سے دشمنی مول لیے ہوئے ہے، کوئی کسی کو اپنا بھائی سمجھنے کے لیے تیار نہیں. بھائی اس دور میں تو اسلامی رشتہ بہت دور کی بات ہے، اپنی خونی رشتہ داریوں بھی جو ہے نا اس میں بھی لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں. تو ایک بندے کا یہی کام ہے کہ بھائی آپ اگر مثال کے طور پر آپ کے اندر طاقت نہیں ہے تو خام خواہ کیوں اپنا مال، اپنا وقت، اپنی محنت غلط سسٹم میں ضائع کر رہے ہو آپ؟ تو پھر میں کیا کروں، کہاں جاؤں میں؟ دیکھیں آپ جائیں، کسی کو بھی ووٹ دیں، یہ آپ کا مسئلہ ہے. میں آپ کو یہ کہنے کے لیے نہیں کھڑا ہوا کہ آپ کس کو ووٹ دیں اور کس کو ووٹ نہیں دیں اور ووٹ دینا حرام ہے یا حلال ہے. آپ جائیں اپنی محنتیں صرف کریں، لیکن میں آپ کو یہاں سے اسلامی تصور بتا رہا ہوں خلافت کا، اور اگر وہ نہیں ہے تو میری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے. ٹائم زیادہ ہو گیا ہے. آخری بات کہ دیکھیں ہماری زندگی کے جو بھی حالات پیدا ہو جائیں، اپنی حالات کو، اپنی زندگی کی حالات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات سے میچ کر کے وہاں سے گائیڈنس لیں. آپ اپنی زندگی میں چلنے والے حالات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں جو حالات گزرے ہیں ان سے میچ کر کے وہاں سے انسٹرکشن لیں آپ، گائیڈنس لیں آپ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا یہ نہیں کہا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے. کوئی ایسا گوشہ بھی نہیں ہے کہ جہاں سے تمہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے انسٹرکشن نہ ملتی ہو. اب ہم نے کیا کیا؟ ایک ایک بندے کو دین کی دعوت دی، ایک ایک بندے کو تعلیم دی، ایک ایک بندے کی تربیت کی، ایک بندے کو مسلمان کیا، ایک بندے کی تربیت کی، اس نے آگے 10 بندوں کی تربیت کی. اس طرح کرتے 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 عمر بن خطاب جیسا آدمی ہاتھ میں آ گیا. اب راہیں اللہ تعالیٰ نے ہموار کی، جس کو محنت کرتے 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 13 سال لگ گئے. ہو سکتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں پتا تھا کہ 13 سال لگیں گے مجھے مکہ میں،
یہ اللہ کے اوپر ہے. میں نے آپ کو کہا کہ اللہ آپ کو رزلٹ جلدی بھی دے سکتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کوشش کرتے کرتے زندگی سے چلے جائیں اور رزلٹ بعد میں آنے والوں کو ملے. تو میرا اور آپ کا کام یہ ہے کہ جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی دور کی زندگی ہے کہ جہاں پہ اقتدار نہیں تھا اور اقتدار میں جانے کے لیے کوئی راستہ بھی نہیں تھا اور کفر کے ساتھ مل کر کام کرنا بھی جو ہے نا یہ بالکل عقل کے خلاف تھا اور اسلامی تنفیذ کا جو مقصد ہے اس کے خلاف تھا. اس وقت اللہ کے رسول نے بندوں کی ذہن سازی کی تھی. اب آپ مجھے بتائیں کہ جتنی تگ و دو ہم سیاست اور یہ جو سیٹیں حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں, ہم ذرا کمپیئر تو کریں کہ میری ایک طرف محنت یہ ہے کہ میں سیاست میں آنے کے لیے کوشش کروں اور دوسری طرف مجھے محنت یہ کرنی ہے کہ میں لوگوں کے اندر اسلامی جو نظام سیاست ہے اس کا تصور میں نے کتنا لوگوں کے اندر ڈالا ہے, اس کے لیے میں نے کتنے رجال تیار کیے ہیں. آپ اپنی محنت پر ذرا غور کریں اور کمپیئر کریں کہ میری محنت کا حصہ یہاں کتنا ہے اور وہاں کتنا ہے. اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ شارٹ ٹرم محنت ہے. آپ اس نظام میں گھسیں گے, یہ شارٹ ٹرم محنت ہے, آپ کو اس کا مقصد اعلیٰ حاصل کبھی بھی نہیں ہوگا. اور ایک ایک بندے کی ذہن سازی آپ کریں گے, 1 سے 2, 2 سے 4, 4 سے 8, انشاءاللہ یہ تعداد بڑھتی جائے گی اور اللہ تعالیٰ خود ہی خلافت کے لیے راہ ہموار کرے گا اور یہ لانگ ٹرم جو ہے یہ فائدہ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ مکمل زندگی اسلام کے اصولوں کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر